السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان. اس لیکچر میں ہم دا وار ان افغانستان سنس 1979 اینڈ اٹس امپیکٹ اینڈ چیلنجز ٹو پاکستان ان پوسٹ 2014 ایرا کو پڑھیں گے. یہ لیکچر سی ایس ایس پاکستان افیئر سلیبس کا ٹاپک ہے. سی ایس ایس کے علاوہ یہ لیکچر پی ایم ایس، پی سی ایس اور دیگر تمام کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اب یہ جو کوشچن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامنر نے ایک تو 1979 اور دوسرا 2014 پوسٹ ایرا کا بات کی ہے، لیکن یہاں پہ دو فیسز ایگزامنر نے یہاں پہ ہمیں نہیں بتائے. وہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ کر جائے گا تو وہی بتا سکتا ہے، ورنہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ ایگزامنر کے سوال پہ پورا نہیں اتریں گے. تو جب بھی آپ کوئی بھی ایگزام دینے جائیں تو آپ پہلے سوال کو سمجھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیہائنڈ دا کوشچن ایگزامنر اور کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہسٹری ہمارے پاس ایک ترتیب سے چلتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم درمیان کے فیس اٹھا لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بولیں کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اب ہم آ جاتے ہیں کرنٹ کیا ہو رہا ہے. تو درمیان کے جو ہمارے فیزز ہیں جہاں پہ سویلین اور ملٹری دونوں رول کرتے رہے ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ جو ہمارے پاس سوال ہے ایگزامنر نے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہمیں بتایا ہے کہ 1979 سے 1991 کی جو وار ہوتی ہے سوویت افغان وار، انہیں ہم ڈیٹیل میں کولڈ وار کے اندر دیکھ چکے ہیں، تو وہاں پہ آپ اس لیکچر کو دیکھیں. ایگزامنر یہ ہمیں بتاتا ہے اور بعد میں ہمیں کہتا ہے کہ پوسٹ 2014 فیوچر بتائیں، اور درمیان کے یہ دو فیسز ہمیں نہیں بتاتا. تو یہ ہم نے خود اس کو بتانا ہے کیونکہ ہسٹری یہ ایک ترتیب سے چلتی ہے. تو یہاں پہ درمیان میں 1996 سے 2000 تک کا طالبان کا پیریڈ رہتا ہے، اور 2001 میں جب امریکہ پہ اٹیک ہوتا ہے 9/11 کا، تو اس کے بعد امریکہ اور اس کے جو بھی نیٹو الائز ہوتے ہیں یہ افغانستان میں چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پورے کوشچن کا مطلب. اس پورے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ افغانستان کی جو وار ہوتی ہے ان کے بعد یہ پیریڈ آتا ہے اور ہمیں بعد میں فیوچر بتانا ہے. ہر بار کی طرح سب سے پہلے ہم میپ دیکھ کے اپنی جو بھی کوشچن کی نوعیت ہے اسے ہم کلیئر کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتا ہے یہ یو ایس ایس آر کا میپ ہے اور یہ افغانستان کے دروازے تک پہنچ چکا تھا، اور نیکسٹ ان کا پاکستان اور عریبین سی ان کا ہدف تھا. کیونکہ کولڈ وار پہ ہم پہلے ڈیٹیل میں لیکچر بنا چکے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو 79 سے 1991 تک کا ٹائم پیریڈ ہے یہ وہاں پہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں افغانستان کو، یہ جو یو ایس ایس آر کا نیبر ہے یہ یہاں پہ بہت سے ٹرائبز میں ڈیوائیڈ ہے، تو یہ ٹرائبز بھی آپس میں اپ اینڈ ڈاؤن لڑتے ہی رہتے تھے. اور ان کے بعد 1978 کا سور ریولوشن ہوتا ہے جہاں سے افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی یہ ٹیک اوور کر لیتی ہے، اور ساتھ ہی حفیظ اللہ امین جو کہ یہاں کے لیڈر ہوا کرتے تھے ان کو ایساسینیٹ یا قتل کر دیا جاتا ہے. تو افغانستان کی ہسٹری میں یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ جو بھی یہاں کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یہ ہٹے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. میجورٹی کو قتل کر دیا گیا ہے، کچھ ایسے بچے ہیں جو ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. یعنی کہ یہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں جس ملک کا سربراہ ریاست ہی سیکیور نہیں ہے تو عام عوام کا یا گراؤنڈ لیول پہ وہاں کیا حالت ہوگی. تو جب سوویت رشیا یہاں پہ کوپ کرتا ہے، سیریز آف ریڈیکل ماڈرن ریفارمز یہاں پہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اسی دور میں یہ جو افغانستان کے ڈیوائیڈ گروپز ہوتے ہیں. اب افغانستان بہت ہی ماؤنٹینیس ایریا ہے اور گاؤں دیہات کے علاقے یہاں پہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ غیر اسلامی یہاں پہ ریفارمز کیے جا رہے ہیں اور ماڈرن قسم کی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ تمام آپس میں مل جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں طالبان اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے، طالب یعنی کہ علم کا طلبگار. تو یہ تمام بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں
اور سوویت رشیا کے خلاف یہ اپنے ڈیفنس میں وار سٹارٹ کرتے ہیں. پھر یوں ہوتا ہے رائز آف اینٹی گورنمنٹ آرم گروپ ان افغانستان 1979 کے بعد، یعنی کہ اب ایک فل فلیج وار سٹارٹ ہو چکی ہے. جب وار سٹارٹ ہوتی ہے تو جنوری 1980 میں جو فورن منسٹر ہوتے ہیں 34 کنٹریز کے OIC کے، یہ بیسیکلی رشیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی، ارجنٹلی اور انکنڈیشنلی آپ وڈرا کریں اپنے ٹروپس کو افغانستان سے. لیکن دنیا کے تمام قانون ایک طرف، پاور ہی ہوتی ہے، پاور کو کوئی بھی قانون نہیں ہٹا سکتا. جیسے کہ USSR یہ اکیلا اتنی بڑی پاور تھا کہ یہ 34 کنٹری صرف بول ہی سکتے تھے، یہ یہاں پہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف وار نہیں تھے کر سکتے. یہاں تک کہ امریکہ بھی ڈائریکٹلی وار میں نہیں تھا آ سکتا کیونکہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن تھی، دونوں ہی نیوکلیئر پاور تھے. لیکن جو افغانستان کے طالبان ہوتے ہیں یہ جواں مردی سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، اور سوویت رشیا کو یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور بعد میں 1985 کے بعد جو سوویت رشیا ہے، یہاں کے نئے جنرل سیکرٹری میکائل گورباچیو آتے ہیں جو کہ ماڈرن قسم کے ریفارمز لاتے ہیں. لیکن سوویت رشیا اکنومیکلی اتنا بیکورڈ ہو چکا ہوتا ہے، کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے. ایٹ لاسٹ یہ کنٹری ٹوٹ جاتا ہے 15 پارٹس میں، اور یہاں پہ کئی ڈیفرنٹ کنٹریز یہاں پہ مارز وجود میں آتے ہیں. تو یہ جو سوویت رشیا کی افغانستان میں انویژن تھی، یہاں پہ جو مجاہدین کو سپورٹ کر رہے تھے ان میں امریکہ، پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، چائنا. جی ہاں، چائنا بھی پاکستان کو، افغانستان کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ چائنا اور رشیا کے درمیان بھی اس ٹائم پیریڈ میں رفٹ ہو چکی تھی. یعنی کہ پوری ہی دنیا افغانستان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کوئی ہتھیار دیتا ہے تو کوئی ڈالر دیتا ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ یہ مجاہدین خود ہی رشیا کا مقابلہ کرتے ہیں. اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اور ملینز آف پیپل یہ ریفیوجی بن کے افغانستان سے نکل جاتے ہیں. کوئی افغانستان تو کئی ایران یہاں پہ آ جاتے ہیں. ایٹ لاسٹ سوویت رشیا کولیپس کر جاتا ہے، اور آفٹر جو سوویت رشیا وار ہے ان کے بعد کی ورلڈ ایسے بنتا ہے، یعنی کہ یہ کنٹریز اپنی انڈیپینڈنس حاصل کر لیتے ہیں. سوویت وار میں اس ہتھیار کا ذکر کرنا ضروری ہے، اسے ہم سٹنگر میزائل کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ افغان مجاہدین لے کر پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی رشیا کا ہیلی کاپٹر آتا یہ یہاں سے میزائل لانچ کرتے، اور ہیلی کاپٹر دیکھتے ہی دیکھتے پرندے کی طرح زمین پر گر جاتا. تو جب یہ کروڑوں کے ہیلی کاپٹر نیچے گرنے لگے پرندوں کی طرح، سوویت رشیا کی کمر ٹوٹ گئی اور یوں یہ یہاں سے نکل جاتا ہے. پھر ان کے بعد ہم اگر سیکنڈ فیز دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے. یہ سیکنڈ فیز، پہلا فیز ہم نے دیکھا جو ایگزامنر نے ہم سے پوچھا تھا. اب سیکنڈ فیز میں ہوتا یہ ہے کہ جب سوویت رشیا ٹوٹ جاتا ہے، یہ افغانستان سے نکل جاتا ہے، امریکہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی اب ان کا مد مقابل نہیں ہے، یہ سپر پاور بن چکے ہیں، امریکہ بھی یہاں سے نکل جاتا ہے. اب افغانستان میں پاور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت سے ٹرائبز موجود ہیں، اب ٹرائبز ہی موجود ہیں، اور دوسری طرف طالبان جو کہ مین پاور ہے، جنہوں نے رشیا کا مین گروپ نے مقابلہ کیا، وہ بھی موجود ہے. تو جب بھی پاور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسے فل کرتا ہے. اب کی بار جو فل کرنے والے تھے وہ افغانستان کے طالبان تھے. تو طالبان یہ کمپلیٹ پاور کو لے لیتے ہیں اور شریعہ لا کو اپلائی کر دیا جاتا ہے افغانستان میں. یوں بھی مانا جاتا ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے افغانستان کی ہسٹری کا، اسے پیسفل ٹائم پیریڈ مانا جاتا ہے. ورنہ یہ جو قبائل ہے آپس میں، یہ ایتھنیسٹیز کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور گورنمنٹ بنتی تھی، ٹوٹتی تھی، اور یہی پاور شیئرنگ چلتی رہتی تھی. لیکن اب پاور کمپلیٹ طالبان کے پاس ہی تھی. پھر ان کے بعد 9/11 کا اٹیک ہوتا ہے، اور یوں ہم آتے ہیں تھرڈ فیز میں. یہ 2001 سے لے کر 2014 تک کا ہوتا ہے. امریکہ یہاں پہ انویژن کر دیتا ہے افغانستان میں، اور آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ جو افغان امریکہ کی وار ہے،
انہیں بھی ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے. جو طالبان کا ٹائم پیریڈ ہے اسے بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صرف اپنا جو ایگزامنر نے کوشچن کی ڈیمانڈ کی ہے اسے پورا کرنا ہے. پھر امریکہ افغانستان میں آتا ہے, نیٹو کو بھی لے کے آتا ہے, اور یوں ایک نئی وار سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 2014 کے بعد وڈرال کے پروسیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ سلولی اینڈ گریجولی امریکہ کے ٹروپس افغانستان سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم دیکھیں اگر پوسٹ 2014 جو امپیکٹ اور چیلنجز پاکستان پہ آتے ہیں تو یہ اب ہمیں بتانے ہیں, پھر بعد میں ہمیں کنکلوژن بھی ضروری دینی ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو افغان وار جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, فرام دا ڈے فرسٹ پاکستان پہ ان کا بہت ہی برا امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ ملین آف پیپل یہ ریفیوجی بن کے پاکستان میں چلے آتے ہیں. اب جو افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ہے یہ بہت ہی زیادہ پورس ہے, یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ پہ یہاں پہ کوئی بھی خاردار تاریں وغیرہ موجود نہیں تھی, لوگ آرام سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ جا سکتے تھے. تو یوں پاکستان ہوسٹ کرتا ہے ملین آف ریفیوجیز کو. اب یہ ریفیوجی جہاں پہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی اکانومی اور ریسورسز کو بھی یوز کریں گے, تو اکانومی پہ ایک بہت بڑا برڈن آتا ہے پاکستان کی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کسی ایریا میں جہاں پہ 2000 لوگ رہ رہے ہوں, اچانک وہاں پہ 5 لاکھ لوگ آ جائیں تو ریسورسز بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یوں پاکستان کی اکانومی پہ بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, اور جہاں پہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ کئی ٹیررسٹ گروپس بھی آ جاتے ہیں. اب یہ اسے کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے. جہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ 2-3 لوگوں کو ٹریس کرنا, کنٹرول کرنا یہ ناممکن ہے. تو یہی ہوتا ہے, یہاں پہ ٹیررس آ جاتے ہیں اور پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ٹیررزم کی ویو سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن ایٹ لاسٹ پاکستان تمام تر قربانیوں کے باوجود وار آن ٹیرر کو جیت لیتا ہے. تو جو وار امریکہ لڑنے آیا تھا افغانستان کے گراؤنڈ میں وہ 20 سال بھی نہ جیت سکا اور بری شکست کھا کر گیا ہے, لیکن پاکستان نے یہ وار جیتی ہے اور انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اب جب ہم نے یہ چاروں فیسز بتا لیے تو اب ہم کنکلوژن بھی دیں گے کہ افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو لانا چاہیے, ان کی اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے. امریکہ نے 20 سال یہاں پہ کیا کیا, خود کو جو سپر پاور کہتے ہیں, ہیومن رائٹ کا چیمپئن کہتے ہیں, آپ کو یہاں پہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ پاور شیئرنگ کرنی چاہیے تھی, جبکہ آپ سوویت رشیا کی طرح ایک چھوٹے سے گروپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو افغانستان کی بلڈنگ ہونی چاہیے, پولیٹیکل یہاں پہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور جو ریفیوجی یہاں پہ آ چکے ہیں ملینز کی تعداد میں, انہیں ایٹ لاسٹ اپنے کنٹری میں جانا چاہیے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.